اللہ کے ناموں کو جاننے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان ان صفات کو، ناموں کو جو ہے وہ دعاؤں میں استعمال میں لائے. تو میں نے ایک بار ایک اسکالر سے میرے لیے بڑی عجیب بات تھی، بڑی نیو بات تھی میرے لیے. ان سے ہی سیکھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو انسان فجر پہ نہیں اٹھ پا رہا، اٹھنا چاہتا ہے فجر کی نماز پہ لیکن نہیں اٹھ پا رہا، نیند کا غلبہ ہے، نیند اس پہ حاوی ہو رہی ہے، سستی اس پہ حاوی ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے اس نام سے پکارے، اس صفت سے پکارے کہ یا الجبار، کمپیل کرنے والی ذات، مسلط کرنے والی ذات، مجھ میں مسلط کیجئے، مجھے کمپیل کیجئے کہ میں فجر پر اٹھوں. اللہ، میں بڑا اس سے حیران ہوا. بہرحال یعنی ایک پازیٹیو ایسپیکٹ الجبار کا. عام طور پہ جبار کو ایک نیگیٹو، بالکل، یعنی ایک اللہ کی سختی کا ایک پہلو ذرا ایلیمنٹ اس کی طرف زیادہ فوکس ہوتا ہے. یس، بٹ آن دی ادر ہینڈ مغیرہ بھائی کہ یہ جو نام ہے، دیکھیں ہم نے اکثر وہی نام ہمیں پتہ ہے جو رحمت والے ہیں، بہت شفقت والے ہیں، لینینسی والے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے کچھ نام اور صفات جن میں الجبار ہے، القہار ہے، المتکبر ہے، العزیز ہے، جن میں ایک کنگلی سٹرینتھ، یعنی ایک بادشاہت والی، غلبہ، قہر، ہاں غلبہ، اور اللہ تعالیٰ کا اللہ کی رعایت بھی اس سے واضح ہوتی ہے. کیونکہ جیسے مگر بھائی کامل انسان ہمارے نزدیک کون ہے جس کے بیلنس ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں کہ اگر وہ محبت کر رہا ہے تو پھر اس میں یہ والا ایلیمنٹ بھی ہے کہ وہ جہاں پر سٹینڈ لینے کی بات ہے وہاں پہ سٹینڈ بھی لے رہا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ دیٹ پرسن از آل اباؤٹ لو اینڈ لوی ڈوی تھنگز. آبویسلی اب اس کے گھر والوں کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اس کو غیرت بھی آنی چاہیے، اس کو غصہ بھی آنا چاہیے. سو ہاؤ اباؤٹ اللہ رب العالمین جو کنگ آف دا یونیورس ہے، جو ساورن رولر آف دا یونیورس ہے. تو اللہ کے بھی تمام ایٹریبیوٹس کو سامنے رکھ کے پھر ہی ہم اللہ رب العالمین کو سمجھ سکتے ہیں نا، اینڈ دیٹ از دا موسٹ بیلنسڈ اپروچ. تو یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں، الجبار ہے، القہار ہے، المتکبر ہے، العزیز ہے، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا نا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اینڈ لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ مغیرہ بھائی کہ سم پیپل، مجھے یاد ہے وائی سی میں ایک بردر ہے ہمارے بڑے پرانے، اچھا وہ اکثر اپنی سٹوری میں یہ کہتے ہیں، جملہ کہتے ہیں کہ آنیسٹلی مجھے جو چیز دین کی طرف لائی نا وہ اللہ کا ڈر تھا. کچھ لوگوں کو اللہ کی محبت لے کر آتی ہے، کچھ لوگوں کو جو ہے وہ یہ رحمان، رحیم، الغفور، الشکور، یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں اللہ کے، لیکن کچھ لوگ جو ہے نا ان کو ڈوز چاہیے، ہارش ڈوز چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اپنے بندوں کو. اب دیکھیں جو گینگز ہیں بدماش قسم کے، جو ڈرگز بیچتے ہیں، جو ہٹ مین ٹائپ گینگز ہوتے ہیں، جو یہ جوا اور یہ شراب اور یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو صرف یہی بتائی جاؤ کہ گاڈ از لو، گاڈ از لو، تو آپ کو لگتا ہے وہ رک جائیں گے؟ تو یہ ایٹریبیوٹس بھی تو کتنے ضروری ہیں مغیرہ بھائی، الجبار، القہار. اور علی بھائی جیسے آپ نے یہ بات ذکر کی، جبار کے 3 معانی علماء نے ذکر کیے ہیں، خاص طور پہ اگر ہم قرآن مجید کے کانٹیکسٹ اور ان آیات کو ذرا اسٹڈی کریں تو ایک تو معنی قہار والا ہے، جو اپنا قہر نازل کرتا ہے، اگلے کو مجبور کر دیتا ہے، بالکل، اور اپنی اسٹرینگتھ اور اپنی طاقت جو ہے منواتا ہے، اور اپنی رٹ جو ہے اس کو منواتا ہے فورس کے ساتھ. ایک تعلق تو وہ، ایک تو نام وہ ہے. تو قہار اس معنی میں جبار کے سنونیم ہے. ٹھیک. دوسرا علی بھائی جو اس کا تعلق ہے نا، وہ عجیب بات ہے، جیسے آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا سب سے پہلے آغاز میں، وہ علماء کہتے ہیں یرجع الی لطف الرحمت والرأفہ، کہ اس میں ایک لو کا اور ایک رحمت کا اور نرمی کا بھی پہلو ہے. سبحان اللہ. یعنی جبار جہاں پہ اس کا ایک سلبی پہلو ہے، وہاں پہ ایک ایجابی پہلو بھی ہے. ٹھیک. اور ایجابی پہلو میں وہ انہوں نے اسی بات کا ذکر کیا جو آپ نے ذکر کیا. اور سبحان اللہ ہمیں یہ باقاعدہ دعا سکھائی گئی ہے نماز میں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم 2 سردوں کے درمیان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اس میں کیا ہے؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، وارحمنی، مجھ پر رحم کیے، وجبرنی، مجھ پہ جبر کیجئے. کس چیز کی ہے وہ جبر؟ کس چیز کا ہے وہ؟ خیر اور اطاعت اور فرمانبرداری کا. یعنی جہاں پہ میری ویکنس ہے، compel me to overcome those weaknesses. سبحان اللہ. تو ایگزیکٹلی وہ معنی جو آپ نے take me to ways of goodness. Yes. سبحان اللہ. اور تیسری چیز اس کا معنی العلی علی کل شیء، کہ ہر چیز سے اوپر، اس پہ غلبہ اور اس کا قہر، اور اس کے اوپر جو ہے نا علو، اور اس کے اوپر ایک ڈومینین. تو کہنے کا مطلب یہ ہے علی بھائی کہ یہ جبار کا معنی جو ہے اس معنی میں بہت کمپریہنسو ہے. اسی طریقے سے بھی میں نے ایک اور پڑھا، ریپیئر کرنا، مینڈ کرنا، بالکل کسی چیز کو، اس میں وہ بھی ایک معنی ہے، بالکل اسی میں شامل ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات، یہ جبار کا جو لفظ ہے یہ بھی میں ذکر کرتا رہوں گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک جگہ پہ ذکر کیا، سورۃ الحشر کے اندر، المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یعنی عزیز اور جبار اور متکبر، یہ 3 نام اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اپنے ذکر کیے. تو علی بھائی یہ جو عزیز ہے، عزت جو ہے اللہ تعالیٰ کی،
یہ ہر قسم کی عزت اس عزت کے لفظ اور نام کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہے، اور یہ کمپریہنسو ورڈ ہے جو انکلوسیو ہے تمام قسم کی عزت کو. اور علماء نے 3 قسم کی عزتوں کو ذکر کیا ہے. پہلی عزت جو ہے وہ عزت القوہ ہے، یعنی جس کے اندر قوت کا معنی ہے. عزت کا مطلب، العزیز کا مطلب ایک ہوتا ہے قوی، یعنی ایسا غالب، عام طور پہ ہم اس کا مطلب کرتے ہیں غالب، یعنی ایسا عزیز عزت والا جس کی عزت اس کی قوت کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عزت اور اللہ تعالیٰ کی ایک غلبہ وہ اس کی قوت کی وجہ سے بھی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان العزت للہ جمیعا، ٹھیک ہے نا، اور اسی طریقے سے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عزت کا، اور ان اللہ لقوی عزیز، تو یہاں پہ قوت اور عزیز کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر دیا، ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، سورۃ الحج کے اندر. اچھا، دوسری جو چیز ہے علی بھائی، وہ دوسرا معنی ہے وہ عزت الامتناع، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کا غالب ہونا یا اللہ کا عزت والا وہ ہونا ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ایک بندہ جو کسی کا محتاج ہوتا ہے نا، الٹیمیٹلی وہ اپنی رسپیکٹ اور اپنا مقام اور مرتبہ کھو دیتا ہے. یعنی when you are dependent upon the other, you're running after someone and the other person is not responding you, آپ اپنی آہستہ آہستہ اپنی جو ہے نا وہ عزت اور اپنی ایک آنر اور اپنا مقام لوز کر دیتے ہو. جیسے ایک بہت بڑا باڈی بلڈر ہے یا ایک بہت بڑا ہیرو ہے، آہستہ آہستہ اس کی ایج ہوتی ہے زیادہ تو وہ مقام کھونا شروع کر دیتا ہے because he's busy. Yes. تو ایک اللہ تعالیٰ کا ایک یعنی انڈیپینڈنس، یعنی انڈیپینڈنس کی وجہ سے بھی اللہ عزیز ہے. بالکل ٹھیک. اللہ عزیز، اللہ کی عزت ایک اپنی قوت کی وجہ سے، دوسری اللہ کی عزت اپنی جو ہے نا وہ انڈیپینڈنس کی وجہ سے بھی ہے، اور تیسری اللہ کی عزت اپنے غلبے اور اپنے قہر کی وجہ سے بھی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ تمام پر، جیسے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یہ ساری وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عزت کو قہر اور جبر کے معنی میں بھی استعمال کیا. تو سبحان اللہ، یہ جو نام ہے عزت کا اور یہ اس طریقے سے جبار ہونے کا، یہ قہار ہونے کا، پھر آپ نے اور بھی نام ذکر کیے، جیسے آپ نے کہا کہ سخت سزا دینے والا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب. اچھا، ہمارے ہاں جیسے آپ کو میں نے بتایا، آپ نے بھی ذکر کیا، اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے ہاں نا نوجوانوں کی بہت زیادہ ریلائنس ہوتی ہے اللہ کے ایک نرم پہلو کی طرف، نرم ایٹریبیوٹس کی طرف. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے علی بھائی بڑا پرفیکٹ بیلنس کریٹ کیا. جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نرمی ذکر کی ہے وہاں پہ اللہ نے سختی کا بھی ذکر کیا. جیسے سورہ غافر کے شروع میں، سورہ مومن، غافر الذنب یعنی معاف کرنے والا گناہوں کو، وقابل التوب توبہ کو قبول کرنے والا، شدید العقاب، ساتھ ہی کہا سخت سزا دینے والا، ذی الطول لا الہ. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ سخت سزا دینے والا وہ بھی ذکر کیا. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جہاں پہ اپنی نرمی کا پہلو، اپنے نرم پہلو کا ذکر کرتے ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے سخت پہلو کو بھی، میں نے بھی آیت پڑھی انا بطش ربک، اس میں آگے جا کے وہو الغفور الودود، سبحان اللہ، ذو العرش المجید. بالکل بالکل بالکل. تو یہاں پہ العزیز اور الجبار اور القہار، اور اس طریقے سے علی بھائی اس کے ساتھ ہی کچھ اور نام بھی، اللہ کے الغالب النصیر. غالب کا مطلب ہے غالب، وہی جس کا ذکر ہم نے غلبہ کا ذکر کیا، اور النصیر مدد کرنے والا. صحیح. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایٹریبیوٹ کئی جگہوں پہ ذکر، وکفیٰ باللہ نصیرا، اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے لیے کافی ہے. اسی طریقے سے فنعم المولا ونعم النصیر واعتصموا باللہ هو مولاکم، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو منسلک کر لے. هو مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، وہ بہترین مولا ہے اور بہترین مدد کرنے والا. وکفیٰ بربک ہادیا ونصیرا. اسی طریقے سے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون فاعلموا ان اللہ مولاکم نعم المولا ونعم النصیر. تو یعنی بہت سے نام ہیں. تو نصیر جو ہے غالب اور اپنا غلبہ پانے والا، یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے یہ ایٹریبیوٹ ضروری ہے اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانے کے لیے جو کسی مشن یا کسی اسٹرگل پہ لگے ہوئے، خاص طور پہ حق کی راہ میں، ٹھیک ہے نا، کہ الٹیمیٹلی غلبہ. اور اللہ جیسے علی بھائی کہا نا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ ایک مومنوں کو یہ چاہیے کہ وہ نا یہ بس اس پہ ریلائی کریں، جو خاص طور پہ ہمارے غزہ کے اندر مجاہدین لڑ رہے ہیں، اس طریقے سے مسلمانوں میں جو لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں اگینسٹ دا اوپریشن اور اس طریقے سے اگینسٹ انجسٹس، کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ لاغلبن انا ورسلی، کہ میں ہی غالب آؤں گا اور میرے رسول غالب آئیں گے. اور اس طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، کہ نصر جو ہے مدد اللہ کی طرف سے، العزیز جو غالب اور حکمت والا ہے. تو عزت اور عزیز وہاں پہ نصر جو ہے نا اس کے ساتھ منسلک ہے. اس طریقے سے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہوگے، کیا مطلب ہے اللہ کے دین کے مددگار ہوگے، اللہ کی بات ماننے والے، اللہ کے احکامات دیے ہیں اس پر عمل کرنے والے ہوگے، فلا غالب لکم، تم پر کوئی بندہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اگر فمن یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ ذلیل و رسوا کر دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرنے والا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس
اپنے مدد کو خاص طور پہ انبیاء کے حوالے سے کئی جگہوں پہ ذکر کیا نا, یعنی جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا چیلنجز کا اور مشنز کا ذکر کیا, ان کی تکلیفوں کا, وہاں پہ نصر کا بھی ذکر کیا. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین, غزوہ حنین کے بارے میں سورۃ التوبہ میں ذکر کیا. اسی طریقے سے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَّرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ. موسیٰ اور ہارون کا ذکر کیا تو اپنی نصر اور مدد کا ذکر کیا. اس طریقے سے نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا, قال رب انصرنی, اے اللہ میری مدد کر. قال رب انصرنی, حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا. سیدنا رسول اللہ کی دعا کا ذکر کیا, وانت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اور سب سے آخر میں یہ بات ذکر کروں گا, جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد پہ جاتے, جہاد کے لیے لڑنے کے لیے جاتے, تو سیدنا انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا غزا تو یہ کہا کرتے تھے, اللہم انت عضدی ونصیری, اللہ یو آر مائی اسٹرینگتھ, یو آر مائی سپورٹ اینڈ یو آر مائی ہیلپ اینڈ سپورٹ. بیک اجول وبیک اصول وبیک اقاتل, کہ with you I move about, وبیک اصول and with you I advance, وبیک اقاتل and with your support I fight. کیا بات. تو سبحان اللہ, یہ جو نصر اور اللہ کی مدد, خاص طور پہ جو بندہ جو ہے نا اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اور اللہ کی راہ میں نکلتا ہے, تو اللہ کی مدد اس کے سامنے ضرور. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ ذکر کی. بہت خوبصورت یہ مغیرہ بھائی ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کچھ ایٹریبیوٹس کو ذہن میں لاتے سبحان ہیں. اللہ. جیسے ہم نے ایپیسوڈز میں ڈسکس کیا کہ ایوری ادر نیم از کمپلیمنٹنگ ایچ ادر, ایوری نیم از کمپلیمنٹنگ ایکچولی ایچ ادر. اب دیکھیں, اگر اللہ الغنی ہے, اللہ اکبر, انڈیپینڈنٹ ہے, رچ ہے, فری آف آل وانٹس ہے, تو پھر اللہ رب العالمین جو ہے وہ قوت والا بھی بہت ہے, قوی بھی ہے, العزیز بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اسی طرح مغیرہ بھائی جو دو ایٹریبیوٹس ہیں میں ان پہ تھوڑا کومنٹ کروں گا, المتکبر اور الکبیر. بالکل بالکل, المتکبر والکبیر. اس میں کبریا گریٹنس کو کہتے ہیں, سوورینٹی کو کہتے ہیں, پرفیکشن کو بھی کہتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ایج کا فیکٹر بھی آتا ہے اس کے روٹ ورڈز میں. جی بالکل, ایج میں سب سے زیادہ. اچھا, تو اس میں جو متکبر ہے مغیرہ بھائی, اس کے کچھ میننگز میں بیان کرتا ہوں کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں. دا فرسٹ مین میننگ از ٹو بی گریٹ ان سائز, رینک اور ڈگنیٹی, اور الکبیر بھی اسی طرح سے ہے. سیکنڈ از ٹو بی گریٹ ان ایج اینڈ ان لرننگ. تیسرا جو ہے, اٹ از ٹو بی گریٹ ان ہیونگ دا موسٹ رائٹس, پریولیجز اینڈ ایٹریبیوٹس دیٹ ادرز ڈونٹ ہیو. ثابت یہ ہوا کہ سب سے زیادہ حقدار محبت کا وہ اللہ ہے. اللہ, ہر چیز کا اولین جو حقدار ہے, یعنی محبت کا, لائلٹی کا, اور جس کے حقوق سب سے زیادہ پورے کیے جائیں, جس کا یہ حق ہے کہ اس کی ورشپ کی جائے, وہ اللہ رب العالمین ہے. تو یہ المتکبر اور الکبیر یہ بھی سملر ایٹریبیوٹس ہیں. حالانکہ المتکبر سے ہمارے ذہن میں وہ آتا ہے کہ ایک پرائڈ, نعوذ باللہ ایروگنس, لیکن یہ پرائڈ اور ایروگنس میں فرق ہے. یس ایگزیکٹلی, اللہ تعالیٰ تکبر اللہ کی چادر ہے. حدیث میں آتا ہے تکبر پرائڈ ہے, پرائڈ تو اللہ تعالیٰ کی چادر ہے, بیکاز ہی ڈیزروز اٹ. اللہ تعالیٰ کو سوٹ کرتا ہے پرائڈ. ہی از دا کنگ آف دا کنگز, اور وہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے. وہ اللہ کی چادر ہے کبریا. ایگزیکٹلی, اور 7 ہیونس کے اوپر جو ہے وہ کرسی ہے, پھر اس کے اوپر سمندر ہے بہت پانی, اور پھر اس کے اوپر عرش ہے, اور عرش کے اوپر مستوی ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. اور عرش پر ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, انالائز کر رہا ہے. جیسے حدیث کے وہ کانٹیکسٹ ہے حدیث کا کہ کالی اندھیری رات میں کالے پتھر کے نیچے ایک کالی چونٹی چل رہی ہے, تو اس کی قدموں کی چاپ بھی اللہ سن رہے ہیں. یعنی دس از دا گریٹنس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ہر ایٹریبیوٹ میں گریٹنس ہے اللہ رب العالمین. سبحان اللہ. تو یہ جو المتکبر اور جو یہ الکبیر ہے مغیرہ بھائی, اس کی کچھ اور جو ہے وہ امپلیکیشنز, کہ یہ جو تکبیر ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, یعنی جب ہم نماز میں, آپ دیکھیں نا کیا ہمارا پرپز آف لائف ریوزٹ ہو رہا ہے نماز میں. تکبیر کتنی بار ہے نماز میں, آپ دیکھیے بار بار ہم تکبیر کہہ کے اٹھتے ہیں, تکبیر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں, تکبیر کہہ کے سجدے میں جاتے ہیں. یعنی ہر موومنٹ پہ ہم اللہ کی کبریائی کو, اللہ رب العالمین کی گریٹنس کو ہم ایکنالج کر رہے ہیں. اور دیکھیں جو اللہ اکبر ہے مغیرہ بھائی, اٹ مینس کہ اللہ از گریٹر, گریٹسٹ نہیں, گریٹر. واٹ ایور یو کین تھنک آف, اس سے اللہ رب العالمین گریٹر ہے. ٹھیک ہے, جو بھی آپ چیز اللہ کے ساتھ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کا شریک بھی کوئی نہیں ہو سکتا, بیکاز ہی از گریٹر دین ایوری تھنگ یو کین تھنک آف. اس کے بعد دیکھیے یہی تکبیرات وغیرہ بھائی ہمیں جو ہے وہ ذوالحجہ کے موقع پہ بھی, منتھ میں بھی بہت سی تکبیرات کہنی چاہیے. عید سے پہلے تکبیرات ہیں,
تو اسی طرح جب ہم جاتے ہیں حج اور عمرہ کرنے تو وہاں بھی تکبیرات ہیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو ہی ہم بیان کرتے ہیں. تو یہ سارے جو ہمارے آپ کہہ لیں ریچولز ہیں، دے آر ٹو اسٹیبلش دا توحید آف اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ دا گریٹنس آف اللہ رب العالمین. اور اس سے ایک اور بھی چیز یہ ثابت ہوتی ہے مغیرہ بھائی کہ انسان کو نا اپنی آکڑ ختم کرنی چاہیے. یعنی جب ان ایٹریبیوٹس کے بارے میں انسان سوچے، وہ القہار ہے، وہ المتکبر ہے، وہ الکبیر ہے، وہ العزیز ہے، وہ القوی ہے، وہ الجبار ہے، سبحان اللہ. تو وہ القہار ہے. تو میں کہتا ہوں کہ انسان کیا ہے؟ انسان اپنی ویکنس کو بھی دیکھتا ہے. نتھنگ. اللہ کے سامنے آپ کیا ہیں؟ کس چیز کی آکڑ ہے؟ کس چیز کی ایگو ہے؟ کس وجہ سے آپ ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر، دوسروں کے اوپر؟ کس چیز کا کبر ہے آپ کے اندر؟ کس چیز کی ایروگنس ہے آپ کے اندر؟ آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں سبڈیو کر سکتے. علی بھائی یہ جو آپ نے بات کی نا اللہ اکبر والی، جی یار اس کو نا میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو نا کانٹیکسچولائز کرنا چاہیے اپنی لائف کے اندر. دیکھیں، آپ کی اگر کوئی پرابلم ہے اور آپ اپنی پرابلم کو اپنے سے بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، تو اس موقع پر آپ اللہ اکبر کہیں اور یہ سمجھیں کہ اس پرابلم سے بڑا بھی اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اس سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ. بیوٹیفل پوائنٹ. اسی طریقے سے آپ کی کوئی ڈیزائر ہے، یو آر انیبل ٹو کنٹرول دیٹ ڈیزائر، اس موقع پر آپ اللہ اکبر کہیں کہ میری اس ڈیزائر سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ ہے. صحیح بات. اسی طریقے سے پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جاتی ہے، ظلم اور بربریت. آپ کسی بندے کو دیکھتے ہیں کہ یار اس کی کیا طاقت ہے، صحیح، کیا اس کے پاس جو ہے نا وہ فورسز ہیں، اس موقع پر آپ اللہ اکبر کہیں، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑا ہے. کیا بات. ہر موقع پر آپ اس کو کنٹیکسچولائز کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی بھی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی چیز آپ کو بڑی لگے، کوئی چیز آپ کو بہت زیادہ یعنی جیسے انفلوئنس کرے، کسی بھی لیول پہ آپ کی زبان سے اللہ اکبر نکلے اور وہ اللہ اکبر آپ کو بار بار یاد کروائے گا، اس سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بے شک. تو یعنی ان اسماء و صفات کو اپنی لائف کے اندر کانٹیکسچولائز کرنا، جہاں جہاں پہ وہ ریلیٹ کر رہے ہیں. یہ میرے خیال ہے اس سیریز کا مقصد تو یہی ہے، آبجیکٹو ہے کہ آپ کو اس کے مختلف ایسپیکٹ، اگین یہ نام ان میں اتنی گہرائی ہے. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں پہ یہ نام قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، ان ناموں کو جس کانٹیکسٹ میں اللہ نے استعمال کیا اور پھر وہ آیات، وہ بار بار ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب وہ ہم پڑھتے ہیں تو ایکچولی تب ہم صحیح معنوں میں ان کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، ان کے معنی کو، ان کی انٹریکسیز کو. ورنہ جنرلی تو obviously معنی موٹے موٹے ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں اردو زبان کی وجہ سے، لیکن وہ جس کانٹیکسٹ میں اللہ یوز کر رہے ہیں اور جو آیات ہیں، جو سیاق و سباق ہے، کس قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے، کس جگہ پہ ذکر کیا جا رہا ہے، کس نبی کے پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہے، اس ٹائم کیا حالات چل رہے تھے، اس موقع پر جب وہ بندہ اس نام کو ریمائنڈ کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ریمائنڈ کرواتے ہیں، اس کی اپریسیشن ہوتی ہے، ایون دو وی نو دا میننگ آف دیٹ. تو اس سیریز کا مقصد صرف ناموں کا ترجمے نہیں بتانا نہیں ہے، صحیح بات، وہ میننگ آپ کو موسٹلی پتہ بھی ہے. ہاں جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کنٹیکسچولائز کرنا، اینڈ دیٹس واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو، کہ ان ناموں کو آپ کی زندگی میں کہاں کہاں پہ آپ اس کو کنٹیکسچولائز کر سکتے ہیں، کہاں کہاں پہ آپ فٹ کر سکتے ہیں، اور کہاں کہاں پہ آپ اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں. دیٹ از ایکچولی دی پرپز آف اٹ آئی تھنک. اور جسٹ ٹو وائنڈ اپ، دیکھیں انسان کی زندگی میں مختلف فیزز آتے ہیں. خوف کا فیز آتا ہے جب خوف کی سی کیفیت ہوتی ہے، اکیلا پن کا فیز آتا ہے، انسان اکیلا محسوس کرتا ہے، یا لیٹ سے انسان اللہ نہ کرے کہ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں کچھ لوگ. جیسے اللہ نے قرآن میں بھی کہا نا کہ ہم نے ہر نبی کے کچھ دشمن بھی جو ہے وہ رکھے جن اور انسانوں میں سے. تو یہ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں انسان کے لیے. تو یہ جو کیفیات ہیں، اس میں یہ ایٹریبیوٹ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ القوی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے العزیز ہے، اللہ الجبار ہے، اللہ تعالیٰ القہار ہے. اور پھر دین اگین تنہائی میں بھی انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں کس کے سامنے گناہ کرنے جا رہا ہوں، کس کی ڈس اوبیڈینس کر رہا ہوں، جو الکبیر ہے، سب سے بڑا ہے، اور کیسے میں اسے اگنور کر سکتا ہوں ذات کو. سو بیوٹیفل ان کی جو امپلیکیشنز ہیں، ان کے پرسنالٹی پہ جو اثرات ہیں، ان کے ہمارے سائیکالوجی پہ جو اثرات ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں مغیرہ بھائی کہ بچے کو ہمیں اللہ رب العالمین کے جو 99 نیمز ہیں، اسپیشلی 99 جو نیمز ہیں، یہ ایک تو یاد بھی ہونے چاہیے، اور ان کے میننگز اور ان کی امپلیکیشنز آپ دیکھیں اس کی کیا پرسنالٹی بنے گی اور کیا اس کی پرسنالٹی گرومنگ ہوگی. تو یہی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں عمل